واپس آئے، علی سے ملاقات ہو گئی۔ کون ہے علی؟ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ علی 3 دن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہے، پریشان ہیں، مستقل رو رہے ہیں۔ آپ جا کر کے پوچھیں تو صحیح۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، آپ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر کے فاطمہ کے پاس گئے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کو، وہ فاطمہ جس کو فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ علی فاطمہ کے پاس گئے، جا کر کے بتایا فاطمہ 3 دن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ کسی سے بات کی ہے، حجرے کی تنہائی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تم جاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح کیا ہوا۔ فاطمہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی فاطمہ حاضر ہے۔ دروازہ کھل گیا، اب باپ بیٹھا ہے۔ کون باپ؟ محمد رسول اللہ، اور بیٹی بیٹھی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فاطمہ جس پر ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ کے رسول علی نے کچھ کمائی کی تھی، اس کمائی کے ذریعے سے 3 روٹیاں بنی تھی، ایک حسن نے کھا لی، ایک حسین نے کھا لی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر کے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، 3 دن کا فاقہ تھا، بھوکی تھی، علی نے کچھ کمایا، یہ روٹی حاصل ہوئی، آپ کی خدمت میں لے کر کے آئی ہوں۔ وہ محمد رسول اللہ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، اپنے پیٹ پر انگلی ماری اور مار کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فاطمہ 3 دن ہو گئے، اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ 3 دن ہو گئے فاطمہ، اس پیٹ میں لقمہ نہیں گیا۔ یہ فاطمہ وہاں پر بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فاطمہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کے مجھے اس طرح بتایا، اے فاطمہ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں پریشان ہوں، میں امت کی خاطر دعا کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، اب باپ بھی رو رہا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بیٹی دونوں کے دونوں رو رہے ہیں، ساروں قطار روتے ہیں، ہڑکیاں بن گئی۔ جب آنسو جاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ آج وہ امت اس نبی کے نام پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ بتاؤں، میدان عرفات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، دھوپ نکل رہی ہے، چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی خاطر مسلسل 6 گھنٹے دعائیں مانگی ہے۔ ہے کوئی باپ ایسا، ہے کوئی ماں ایسی جو اونٹنی پر سوار ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، عرب کی تپتی زمین ہو، اور اس پر ہاتھ اٹھا کر کے امتی 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 کہتا رہے؟ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی، کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر کہیں تیری جان نکل جائے، اتنا تو نہ غمزدہ ہوا کر۔ یہ جو محفل جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اسی نبی کے نام پر سجائی گئی ہے، علماء کرام تشریف لانے والے ہیں،
دین کی باتیں ہوگی، اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ انشاءاللہ مجلس کے اختتام تک ہم اسی طرح جم کر کے بیٹھے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ انشاءاللہ اس نبی کے نام پر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اپنے اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے۔ وہ روحیں آپ پہ ہاتھ اٹھانا، اس ہاتھ اٹھانے سے آپ کی وہ روحیں جو آج ہمارے برابر میں ہیں اور دور ہیں، اس بستی میں جتنے قبرستان ہیں اور جہاں تک بھی آوازیں جا رہی ہیں، ان کی روحوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، فرشتے جا کر کے بتاتے ہیں کہ تیرے بچے نے فلاں نیک کام کیا، اللہ کے نبی کے نام پر محفل منعقد کی گئی، اس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں بیٹھنا ہے، جلسہ ہمارا ہے، ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کی باتوں کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے محترم قاری محمد نواب صاحب تشریف فرما ہے، ان سے دست عرض ہے کہ مختصر سے وقت میں جو بھی آپ کلام چاہے محفل کے مناسب آپ اس کو سامعین کو سنائیں۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں آپ کے روبرو لانا چاہتا ہوں۔ اتنے مائک ہمارے محترم جناب قاری محمد نواب صاحب کے حوالے۔